اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں آپ کے ساتھ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کے 26ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ انسان عارف اور انسان سالک جب مراقبہ کرتا ہے تو مراقبے کے نتیجے میں اس کے وجود سے عالم کثرت کے غبار جھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کے وجود کی گہرائیوں میں موجود خداوند متعال کی محبت ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس محبت کے آثار واضح اور نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جب خود کو بار بار اس محبت کی طرف متوجہ کراتا ہے تو اس توجہ کی صورت میں یہ انسان خداوند متعال کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیسے انسان اپنے وجود کو خداوند متعال کی محبت کی طرف متوجہ کرے۔ کس محبت کی طرف؟ وہ محبت جو ہر انسان کے وجود کی گہرائیوں میں فطری طور پر پائی جاتی ہے۔ ہم نے عرض کیا گزشتہ درس میں کہ اسلامی تعلیمات میں اس کا بہترین راستہ ادعیہ و مناجات ہے۔ یہی دعائیں جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے نقل ہوئیں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے، ان مناجات کو کرنے سے، خداوند متعال سے راز و نیاز کرنے سے انسان کے وجود میں ایک سنخیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو مناسبت اور سنخیت انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، یہ انسان میں محبت کی شمع کو روشن کر دیتی ہے۔ اسی لیے روایات میں، علماء کے بیانات میں اور اسلامی تعلیمات میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ اے مسلمان، اے مؤمن، تو دعاؤں کو پڑھا کر، تو خداوند متعال سے مناجات کو کیا کر، تاکہ تیرے وجود میں یہ محبت کی شمع روشن ہو جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے گزشتہ درس میں اسباب مراقبہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہر وہ چیز جو انسان کو خداوند متعال کے حضور میں حاضر کر دے، یعنی انسان کو حضور قلب بخشے، وہ چیز مراقبے کا باعث ہوتی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہی دعائیں ہیں، یہی مناجات ہیں، یہی اذکار ہیں کہ انہیں بار بار کرنے سے انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انسان کے وجود میں خداوند متعال سے متعلق عشق جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ابھر کے سامنے آتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں مراقبے کے اسباب بیان کیے کہ وہ چیزیں جو انسان کو مراقبے سے غافل کر دیتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں کون سی ہیں جو انسان کے وجود میں مراقبے کے اسباب کو ایجاد کرتی ہیں۔ لہٰذا ٹائٹل تھا دفع مانع و ایجاد مقتضی،
دفع معنی میں ہم نے بیان کیا وہ اسباب جو انسان کے وجود سے مراقبے کو دور کرتے ہیں اور انسان کو غافل بنا دیتے ہیں، انسان مراقبے کی حالت سے نکل جاتا ہے۔ ان اسباب کو اگر انسان اپنے وجود سے خالی کرے تو یہ دفع مانع کے چیپٹر میں آئے گا کہ وہ موانع اور وہ رکاوٹیں جو انسان کو مراقبے سے دور کرتی ہیں، ان رکاوٹوں کو اپنے وجود سے خلا کیا جائے اور خالی کیا جائے۔ عرض کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ما لا یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فضولیات ہیں، مہملات ہیں، لغویات ہیں، محرمات ہیں، مکروہات ہیں۔ ان چیزوں کو اگر انسان ترک کرے گا اپنے وجود سے تو اس کے نتیجے میں یہ انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی مراقبے میں آ جائے گا۔ مراقبے میں آنے کے نتیجے میں اس انسان کے وجود سے آثار کثرت مرتفع ہوں گے، برطرف ہوں گے، اور اس کے وجود کی گہرائیوں میں خداوند متعال سے متعلق جو محبت پوشیدہ ہے اس کی شمع روشن ہو جائے گی، وہ دوبارہ منظر عام پر آئے گی، ابھر کے آئے گی، اور پھر جس قدر انسان اس محبت کی طرف متوجہ ہوگا ادعیے و مناجات و اذکار کے ذریعے سے، یہ محبت عشق میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر عشق انسان کو خداوند متعال کی محبت اور عشق کی مستی کے خمار میں لے جائے گی، اور پھر وہ مے اور میقدے کا تذکرہ آئے گا جو ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا مطلب جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ ہے ایجاد مقتضی، یعنی انسان اپنے وجود میں مراقبے کے اسباب کو ایجاد کرے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ہم نے بیان کیا کہ یہ جو عرفان کاذب شرق و غرب آیا ہے اسلامی سرحدوں میں اور انسان کو مراقبے کی ترغیب دلاتا ہے اور مراقبے کو دھیان کے معنی میں لیتا ہے کہ آپ کوئی واجب انجام نہ دیں، کسی حرام کو ترک نہ کریں، صرف آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک خاص وقت میں ایک خاص مقام پر موم بتی جلا کر آپ ایک خاص نقطے کی طرف، خاص تصویر کی طرف، خاص مجسمے کی طرف توجہ کر کے دھیان لگائیں تو اس سے آپ کے وجود میں جو ہے نا وہ ایک سکون آئے گا، آپ ریلیکس فیل کریں گے اور آپ کو ایک سکون احساس ہوگا۔ اسلامی تعلیمات اس مراقبے کی تائید نہیں کرتی ہیں، چونکہ یہ کاذب مراقبہ ہے، ایک کاذب سکون انسان کو آتا ہے، ایسے ہی جیسے ایک نشے کے نتیجے میں انسان کو سکون ملتا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ ہم نے عرض کیا اس کے مد مقابل اسلامی تعلیمات میں بھی مراقبے کی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن اس کے لیے بھی وقت معین ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کے لیے نماز کے جتنے بھی اوقات ہیں یہ اوقات مراقبہ ہیں کہ انسان توجہ کرے کہ اس سے نماز کا افضل وقت ضائع نہ ہو، اور وہ افضل وقت میں، فضیلت کے وقت میں خداوند متعال کے حضور حاضری دے اور نماز کو ادا کرے۔ لیکن پھر عرض کیا کہ روایات میں بہترین وقت جو مراقبے کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ سحر کا وقت ہے۔ ہر کے سحر ندارت از خود خبر ندارت، یہ گزشتہ روز ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جس کے پاس سحر نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، شب بیداری نہیں ہے، اس کو اپنے وجود کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ خود سے غافل ہے۔ لہٰذا وہ انسان جو مراقبہ کرنا چاہتا ہے اور مراقبے کے نتیجے میں اپنے وجود سے آثار کثرت کو مرتفع کر کے، برطرف کر کے اپنے وجود میں محبت کی شمع کو جلانا چاہتا ہے، پھر اسے عشق میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، پھر اسے فنا میں لے جانا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے صلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ اللیل۔ 3 دفعہ باقاعدہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں یہی کلمات اس قدر تاکید اور شدت تاکید پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ اوقات مراقبہ کے علاوہ مقامات مراقبہ بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں، یعنی انسان مقدس مقامات پر چلا جائے۔ ان مقدس مقامات پر انسان جب حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے گا،
مخصوص مساجد میں، جیسے مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلہ ہے، ان میں انسان جب جائے گا اور جا کر وہاں کے اعمال کو انجام دے گا تو یہ مکان خود نورانیت کا سبب ہیں۔ یہاں تمام انبیاء نے حاضر ہو کر خداوند متعال کے حضور مناجات کی ہیں، لہٰذا جب انسان ان نورانی مقامات پر جا کر خداوند متعال کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور خداوند متعال کو مخاطب کرے گا تو یہ خود مراقبے کا باعث بنے گا انسان کے وجود میں، اور اس محبت کی چنگاری کو روشن کرنے کا ایک سبب بنے گا، اور اگر وہ چنگاری روشن ہو چکی ہے تو اس کو شعلہ ور کرنے کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا گزشتہ دروس میں کہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ علماء کرام اولیاء الہی کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا یہ بھی انسان کے وجود میں اس جذبے کو ابھارے گا، اجاگر کرے گا کہ یہ انسان خداوند متعال کے ان خاص اولیاء کے حالات زندگی کو جاننے کے نتیجے میں خود ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، اور اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ جب غیر معصوم ہو کر یہ اتنے بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں اور حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی کفش برداری کا اعزاز حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اس سعادت سے محروم ہوں اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی لقاء اور زیارت سے محروم ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انہی کے نقش قدم پر چل کے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور سرخ رو ہوں، ایک ایسا کردار پیش کریں کہ خود حضرت صاحب العصر والزمان ہمیں اپنا شیعہ کہلاتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ یہ وہ تمام گفتگو تھی جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور ہم ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اس وجہ سے ہر درس کے آغاز میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ دوبارہ اس سلسلہ گفتگو سے متصل ہو جائیں کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بس اوقات انسان نے گزشتہ بات نہیں سنی ہوتی، جدید مطلب کی طرف جب وہ آتا ہے تو پھر اس کے اذہان میں تشویش ایجاد ہوتی ہے اور وہ مطلب کو درست انداز میں اخذ نہ کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے چہ بسا گمراہی کا شکار ہو جائے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں یہ عرض کیا کہ ہم اگلے درس میں یعنی اس 26ویں درس میں آیت اللہ تہرانی کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس رسالہ لب اللباب سے، صفحہ نمبر 31 سے، اور 31 کا بھی آخری پیراگراف۔ یہاں کتاب کے اندر ٹائٹل نہیں دیا، لیکن آپ لوگ جو سائٹ سے آیت اللہ تہرانی کی اس کتاب کو مطالعہ کر رہے ہیں تو وہاں باقاعدہ ٹائٹل موجود ہے کہ مشاہدہ سالک نفس خود را۔ چونکہ ہم بھی سائٹ سے اس عبارت کو پڑھ رہے ہیں، کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ اس کا خط نہایت باریک ہے اور ہم ایک بڑے خط سے اس کو مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی ایک موٹی لائن سے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے تھوڑا آسانی ہے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس سائٹ کے اندر باقاعدہ یہ ایک افتخار حاصل ہے اس کتاب پبلش شدہ سے کہ ہر مطلب سے پہلے انہوں نے ایک سرخی اس مطلب کا خلاصے کے طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ یہاں اس مطلب میں آیت اللہ تہرانی اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ سالک مراقبہ کرے گا تو مراقبے کے نتیجے میں اس کے وجود سے آثار کثرت کے پردے جو ہیں وہ جھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور نور الہی کی چنگاری انسان کے وجود میں شعلہ ور ہوگی جو محبت الہی ہے، عشق الہی ہے، عشق ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ تو آیت اللہ تہرانی کہہ رہے ہیں کہ مشاہدہ یہ سالک نفس خود را، یعنی ایک عارف مراقبے کے نتیجے میں خود اپنے نفس کو مشاہدہ کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے اور اس میں موجود خامیوں کو، کوتاہیوں کو اور کسریوں کو مشاہدہ کرنے کے بعد یہ ان کے تدارک میں اس کے صدد میں آتا ہے۔ میں اضافی مطالب آپ کی خدمت میں یہاں پیش نہیں کروں گا، کوشش کرتا ہوں آیت اللہ تہرانی کی عبارت کو بیان کیا جائے اور اس سے متعلق وضاحت کو پیش کیا جائے۔ آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ چون سالک در امر مراقب مواظبت نمود حق تعالی از باب مہر و عطوفت انواری را بر او به عنوان طلایع
ظاہر می گرداند، یعنی جب یہ عارف، جب یہ سالک مراقبہ کرتا ہے اور مراقبے میں یہ شدت اور پختگی لے کر آتا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ مراقبے کو انجام دیتا ہے، تو اب یہاں خداوند متعال اس عبد خالص اور سالک کو انعام عطا کرتا ہے۔ لہٰذا چون سالک در امر مراقبے مواظبت نمود، یعنی یہ سالک، یہ عارف مراقبے کے امور میں پابندی کرتا ہے، تو حق تعالی اسباب مہر و عطوفت انواری را بر او بے عنوان طلائع ظاہر می گرداند، یعنی یہ سالک مراقبے کی پابندی کر رہا ہے تو خداوند متعال مہر و عطوفت یعنی محبت اور شفقت کے انوار سے اس کے وجود میں کچھ انوار کو ظاہر کر دیتا ہے، تاکہ یہ ان انوار کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے اندر ایک تڑپ جو ہے نا وہ ایجاد ہو جائے۔ ان حالات کو جاننا ایک سالک کے لیے بہت ہی ضروری ہے، یعنی میں جو سیر و سلوک نہیں کر چکا، میں جو ایک عارف نہیں ہوں، آپ جو ایک عارف نہیں ہیں، آپ جو سیر و سلوک کی وادی میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اب یہاں آپ نے قدم رکھا ہے اور آپ نے آیت اللہ طہرانی کی اس کتاب سے نتیجہ لیتے ہوئے مراقبے سے باقاعدہ اپنی سیر و سلوک کا آغاز کیا ہے، تو اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ بسا اوقات آپ کو اپنے ہی وجود میں کچھ نورانی انوار نظر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نورانی انوار انسان کے وجود میں کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ پھر آیت اللہ طہرانی نے اس سوال کا جواب بھی عطا کیا ہے۔ یہ مرحلہ بمرحلہ آیت اللہ طہرانی آپ کو سیر و سلوک میں آگے لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہاں آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں مرحلہ وار آپ ان چیزوں کو سیکھیں، کیونکہ آپ کے وجود میں یہ پہلے چیزیں نہیں تھیں، آپ نے مراقبہ کیا، مراقبے کے نتیجے میں آپ کے وجود میں کچھ آثار نمایاں ہوں گے۔ جب یہ آثار نمایاں ہوں گے اور آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بس اوقات انسان بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ خوش فہمی آ جاتی ہے کہ میں تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہو چکا ہوں، یا بس اوقات انسان جو ہے وہ کوتاہی کی طرف چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں آیت اللہ طہرانی ان مطالب کو مرحلہ بمرحلہ آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کل بھی ظاہراً کسی مؤمن نے، کسی سننے والے نے ہمارے کسی درس کے ذیل میں یہ کومنٹ کیا تھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ ہمارے ساتھ چلے، ہم جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں مطالب، ہم مرحلہ بمرحلہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آپ ہم سے ایک سٹیپ اگر آگے چلے جائیں گے تو اس میں آپ کو دقت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آج کے درس میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، جبکہ آپ مجھ سے کل اس مسئلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کل والے درس میں یا پرسوں والے درس میں آپ مجھ سے یہی سوال کر رہے ہیں، جبکہ آج میں اسی کا آپ کی خدمت میں جواب پیش کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ مرحلہ وار ہمارے ساتھ چلے، آئندہ اور مستقبل کے مطالب جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں، وقت سے پہلے ان مطالب کے بارے میں سوال کر لینا آپ کے اپنے لیے مفید نہیں ہے۔ لہٰذا مرحلہ وار آپ، چونکہ ہم نے ایک سلیبس آپ کے ساتھ شروع کیا ہے نا، تو اس سلیبس میں مرحلہ وار آگے لے کر آپ کو چل رہے ہیں، اور ہم نے عرض کیا کہ یہ عرفان عملی کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جب اس سے اعلی کتابیں آپ پڑھیں گے، اس سے جو ہے وہ جامع تر کتب کا آپ مطالعہ کریں گے، تو یہی مطالب وہاں پر بھی بیان ہیں، لیکن وہاں زیادہ طول و تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ مطالب بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں کتاب روح مجرد کا آغاز کیا تھا، وہاں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیت اللہ طہرانی نے ایک سالک کے عملی تجربات کو وہاں پر بیان کیا ہے، اور وہ میں نے عرض کیا کہ عرفان عملی کو باقاعدہ مشاہدہ کرنے کے لیے کتاب روح مجرد بہت مفید کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کے 19 درس جب بیان کیے تو اس کے بعد ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ان مشاہدات کو بیان کرنے سے پہلے خود عرفان عملی اور عرفان نظری کا ایک خلاصہ، ایک لب مطلب، ایک
خلاصۂ مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے، تاکہ دوبارہ جب ہم اس کتاب کو وہیں سے آغاز کریں 20ویں درس سے، تو آپ کو معلوم ہو کہ ہم کن مراحل کو لے کر آپ کی خدمت میں آگے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں اگر یہ مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان نہ کی جائے تو وہ گفتگو سننے کے نتیجے میں افراد، مختلف اذہان کے افراد چونکہ ہماری گفتگو میں آتے ہیں اور باقاعدگی سے نہیں آتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے ایک نادرست اور ناپختہ مطلب کو لے کر وہ چلے جائیں، اور پھر نتیجتاً وہ شیعہ علماء یا شیعہ عرفاء کے بارے میں بھی کچھ غلط تصورات اور غلط نظریات بیان کرنا شروع کر دیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس گفتگو کو مرحلہ وار باقاعدگی کے ساتھ سنا جائے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی وہ روح مجرد کے دروس نہیں سنے تو بہتر ہے آپ انہیں نہ سنیں، آپ ہمارے یہ رسالہ لب اللباب کو باقاعدگی سے سنیں۔ جب یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ ہمارے ساتھ دوبارہ روح مجرد کا آغاز کریں۔ ہم 20ویں درس میں ہوں گے، آپ پہلے درس سے اس گفتگو کا آغاز کریں اور ترتیب سے اس گفتگو کو سنیں۔ جب بھی کوئی بات آپ ترتیب سے نہیں سنتے ہیں، مرحلہ وار آپ آگے نہیں چلتے ہیں سٹیپ وائز، تو آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انسان اپنے وجود میں ظاہر ہونے والے انوار کو جو ہے وہ ان کے بارے میں جانے، یا یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں یہ انوار انسان سالک کے وجود میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آیت اللہ طحرانی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حق تعالی اسباب مہر و عطوفت انواری را برعو بے عنوان طلائے ظاہر می گردد۔ یہ طلائے کیا ہے؟ یہ لشکر سے سب سے پہلے جو افراد آگے جاتے ہیں اور جا کر جگہ کا، موقعیت کا اور جس جگہ جنگ ہونی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، انہیں طلائے کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے آگے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انوار انسان سالک اور عارف کے وجود میں آغاز میں ظاہر ہو رہے ہیں، نماز شب پڑھنے کے نتیجے میں، ذکر و اذکار کرنے کے نتیجے میں، اچھے خوابوں کی صورت میں، یہ جو طلائے کے صورت میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے بہت عظیم خزانہ اور عظیم سرمایہ ابھی آنا ہے۔ انسان اپنے کاموں میں دوام لے کر آئے، پختگی لے کر آئے، تسلسل لے کر آئے، تاکہ بعد والے مراحل طے کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انوار کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ تو اگر یہ انوار ایک سالک پر ظاہر نہ ہوں تو یہ عارف 1 سال 2 سال نماز تہجد پڑھنے کے نتیجے میں، ذکر و اذکار کرنے کے نتیجے میں سست ہو جائے گا۔ اسے کوئی چیز نظر تو آئی نہیں ہے، اسے کوئی ترغیب تو دلائی نہیں گئی ہے۔ مثلا آپ پہلی سٹیج کے طالب علم تھے، آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کی تو آپ کو ایک مارک شیٹ دے دی جاتی ہے کہ بھئی بچہ پاس ہو گیا ہے۔ بچہ بہت خوشی سے گھر آتا ہے، نہایت ہی مسرت کے ساتھ والدین کو آ کر اپنا نتیجہ بیان کرتا ہے کہ میں آج پاس ہو گیا ہوں، اب میں اگلے سٹیپ میں اور اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ ایک اظہار مسرت ہے اور اظہار تشویق ہے اس مربی کی جانب سے، اس استاد کی جانب سے اس بچے کے لیے۔ تو خداوند متعال جو ہمارا مربی ہے، ہمیں ان نماز تہجد کے نتیجے میں، ہمیں ان جو ہے وہ ذکر و اذکار کے نتیجے میں انعام عطا کرتا ہے، اور وہ انعام یہی ہے کہ ہمارے وجود میں کچھ انوار کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے وجود میں جب یہ انوار ظاہر ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ ہم درست راستے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں۔ یہاں اس مطلب کی طرف بھی گریز کرتا چلوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو سالوں سال نماز تہجد پڑھتے آئے ہیں، سالوں سال جو ہے وہ ذکر و اذکار کی محافل منعقد کرتے آئے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہے، لیکن ان کے لیے ابھی تک یہ انوار طلائے ظاہر نہیں ہوئے۔ تو عزیزان محترم، یہ افراد سوال کرتے ہیں، اپنے وجود میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارے مراقبے میں کمی تو نہیں ہے؟ کیا واجبات الہی میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی ہے؟ ہم نماز تیز رفتار ٹرین کی طرح تو نہیں پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، خداوند متعال کے حضور متوجہ ہیں یا متوجہ نہیں ہے؟ اس چیز کی طرف توجہ کی جائے۔ آیا ہماری زندگی میں کوئی حرام چیز تو موجود نہیں ہے، کوئی گناہ تو موجود نہیں ہے کہ جو گناہ باعث بن رہا ہے ہماری اس رفتاری کا؟ بس اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ فرد کہتا ہے کہ میری صوم و صلات درست ہے، میں محرمات کو انجام نہیں دیتا ہوں۔ کیا آپ کی اخلاقیات درست ہیں؟ کیا آپ کی دوسروں کے ساتھ برخورد اور دوسروں کے ساتھ رویہ، انداز گفتگو یہ درست ہے؟ اس میں اسلامی تعلیمات سے منافی کوئی چیز تو نہیں پائی جاتی ہے؟
بس اوقات یہی باعث بنتی ہے، ہماری زبان ہمارے تمام اعمال کو آتش لگا دیتی ہے اور آگ لگا دیتی ہے اور جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو عزیزان، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ ہم چونکہ ایک ایسے ملک سے وابستہ ہیں، ایک ایسے معاشرے سے وابستہ ہیں کہ جہاں آج تک ان چیزوں کو نہ بیان کیا گیا ہے، نہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اب ایسے میں اگر ایک شخص معاشرے سے جدا ہو کر، معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر ان اعمال کو انجام دینا چاہے، جن اعمال کو اور مراسم کو اور پروگراموں کو ہمارا معاشرہ انجام نہیں دیتا، تو معاشرہ اس کے خلاف تبلیغ کرے گا، بات کرے گا، گفتگو کرے گا، تہمتیں لگائے گا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوں گی۔ یا بس اوقات انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا میں نہیں چاہتا ہوں غیبت کروں، نہیں چاہتا ہوں گناہ کروں، نہیں چاہتا ہوں تہمت لگاؤں، لیکن میرے پاس کوئی نہ کوئی دوست آ جائے گا، کوئی نہ کوئی بہن، بھائی، عزیز و اقارب میں سے کوئی شخص آ جائے گا کہ وہ ان مسائل کو چھیڑ دے گا، اور اگر میں ان سے کہوں کہ یہ گناہ ہے، یہ غیبت ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مفتی بن گیا ہے، یہ تو مولوی بن گیا ہے میرے لیے، یا ایسی باتیں کرنا شروع کر دے گا جس سے میرے وجود میں جو ہے وہ ایک غصہ آئے گا، یا پھر بس اوقات میں ان کے ساتھ تلخی سے برخورد کروں گا، یا اگر والدین ہیں تو ان کے ساتھ تندہی سے برخورد کروں گا، جس کے نتیجے میں میرے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں ان چیزوں میں بہت خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، بات کو دھیان سے سمجھیں، توجہ سے سمجھیں، غور و فکر کریں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو مرحلہ وار آگے لے کر چلیں۔ یہاں قطعی نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے نا وہ ساری رات بیدار ہو کر آپ سجدے میں گزار دیں۔ یہ افراط و تفریط ایک عارف کو زیب نہیں دیتی ہے، بلکہ ایک برنامہ، ایک پلاننگ، ایک شیڈول یہ عارف کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ آداب المتعلمین کو پڑھیں، وہاں ہم نے ان چیزوں کو مرحلہ وار بیان کیا ہے کہ ایک طالب علم، ایک عارف، ایک سالک، ایک دیندار شخص کی زندگی کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے انداز تعلیم کو اور انداز تحصیل کو کیسے ہونا چاہیے۔ اس روٹین اور ترتیب کے مطابق جب آپ آگے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو مومنین اور عزیزان ہم سے کرتے ہیں، وہ سوالات ان کے خود بخود مرتفع ہو جائیں گے اور ان کا جواب ان کو مل جائے گا۔ لہٰذا یہ سالک جو اپنے وجود میں ان انوار کو مشاہدہ کرتا ہے، یہ اس لیے مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ خداوند متعال نے اسے انعام دیا ہے اور اسے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بھئی آپ درست راستے پر سفر کر رہے ہیں اور درست راہ پر گامزن ہیں۔ یہ جو انوار ایک سالک کو نظر آتے ہیں، انہیں مشاہدات مثالیہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ علم عرفان کی عرفان نظری میں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ مشاہدات مثالیہ۔ یہاں عارف ان مشاہدات مثالیہ کو مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ میں اس مشاہدے سے متعلق بھی آپ کی خدمت میں ایک مطلب کو بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ایک کیمرہ ہے جو میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور میری آنکھیں اس کیمرے کو مشاہدہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری آنکھ اور آنکھ کے اندر پایا جانے والا یہ سیاہ رنگ کا حدقہ جو اس کیمرے کو مشاہدہ کر رہا ہے، کیا یہ آنکھ اس کو مشاہدہ کر رہی ہے؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں، میں نے آنکھ سے دیکھا ہے، میں آنکھ سے آپ کو مشاہدہ کر رہا ہوں، میں نے آنکھوں سے آپ کو فلاں کام کرتے ہوئے یا فلاں کام ترک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس سے دیکھا ہے؟ آنکھ سے دیکھا ہے۔ جب اسی بات کی گہرائی میں آپ جائیں تو گہرائی میں علمی نقطہ نظر سے یہ بات بیان کی جائے گی کہ بھئی یہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، یہ آنکھ تو ایک چربی کا ایک ذریعہ ہے، ایک لینزوں پر مشتمل ایک بہت ہی ظریف اور باریک آلہ ہے، جسے خداوند متعال نے ہمارے اس جمجمے میں اور اس کھوپڑی میں خداوند متعال نے اس کو قرار دیا ہے اور رکھا ہے۔ یہ آنکھ مشاہدے کا کام نہیں کرتی ہے، بلکہ اس آنکھ کے پیچھے اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہو، اور اس آنکھ کے اندر ایک باریک باریک جو ہے نا وہ رگیں پائی جاتی ہیں یا نسیں پائی جاتی ہیں۔ یہ نسیں ہمارے ان مشاہدات کو، جنہیں ہم ان آنکھوں میں
جو پکچرائز کر رہے ہیں یہ رگیں انہیں منتقل کر رہی ہیں اور یہ اعصاب انہیں منتقل کر رہے ہیں ہمارے مغز کی طرف، اور ہمارے وجود میں جو جتنے بھی اعمال اور افعال انجام پا رہے ہیں ان کو کنٹرول ہمارا مغز کر رہا ہے۔ ہمارا یہ جو جمجمے کے اندر مغز ہے نا، یہ انہیں کنٹرول کر رہا ہے، یہی اشیاء کو لمس کرواتا ہے، یہی ذائقوں کو اور ان کے تفاوت کو اور ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کو تشخیص دلواتا ہے، یہی جو تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کے درمیان تفاوت کو اور فرق کو ہمیں مطلع کرتا ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر میرا ہاتھ لمس کر رہا ہے، میرے ہاتھ نے اشیاء کو اخذ کیا ہے اور پکڑ لیا ہے، میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ در واقع حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام کام جو ہے یہ انسان کا مغز کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کی نسبت جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی طرف دے دیتے ہیں، یا اپنی آنکھ کی طرف دے دیتے ہیں، یا اپنی زبان کی طرف دے دیتے ہیں، جبکہ پیچھے سے تمام امور کو انجام دینے والا اصلی محرک جو ہے وہ انسان کا مغز ہے۔ خوب، یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ ابھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے جسم سے صادر ہونے والے ہر فعل کے پیچھے جو محرک ہے اور جو اصلی اس چیز کو انجام دینے والا فاعل ہے وہ ہمارا مغز ہے۔ یہ بات ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی، اچھا کیا آپ نے بیان کر دیا۔ لیکن کیا یہی حقیقت ہے؟ مزید آگے چلیں گے، فلسفے کی کتابیں اٹھائیں گے، حکمت کی کتابیں اٹھائیں گے، روایات کی کتابیں اٹھائیں گے، اور اس بات کا بغور اور بدقت جائزہ لیں گے کہ کیا یہ ہمارے وجود سے صادر ہونے والے تمام افعال کا جو محور ہے وہ ہمارا مغز ہے۔ انسان کی کھوپڑی کو اور جمجمے کو اگر کاٹا جائے اور اس کے اندر سے اس مغز کو نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ بھئی یہ مغز تھا جو ہم سے یہ سب کام کرواتا تھا، یہی تھا، تو وہاں حکماء کہیں گے کہ نہیں، یہ مغز ان کاموں کو انجام نہیں دلواتا تھا، یہ آنکھ نہیں دیکھتی تھی، یہ کان نہیں سنتے تھے، یہ ساری چیزوں کو منتقل کرتے تھے انسان کے مغز میں، اور مغز کے پیچھے ایک ایسی قوہ محرکہ موجود تھی جو اس مغز کو حرکت میں لاتی تھی۔ وہ قوہ محرکہ کون سی تھی؟ وہ نفس انسانی تھا جو مجرد ہے۔ یہ نفس انسانی دیکھتا بھی ہے، لمس بھی کرواتا ہے، ذائقے بھی چکھواتا ہے، اور باقی افعالوں کے اعمال کو بھی انجام دلواتا ہے۔ تو یہ پیچھے ہمارے ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ مغز ہے۔ سوال آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا یہ ظاہری بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کا یہ مغز جو ہے وہ سقطہ مغزی کے نتیجے میں جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کا جسم مرا ہے، انسان کے مغز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کی روح تو مشاہدہ کر رہی ہے نا۔ لہٰذا آپ روایات میں اس مطلب کی طرف مشاہدہ کریں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور ان تمام مراحل کو جو اس کی ساتھ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں وہ روح ایک ایک چیز کو مشاہدہ کرتی ہے، گفتگو کرنا چاہتی ہے، ہم کلام ہونا چاہتی ہے ان افراد کے ساتھ جو اس کی اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ افراد موجود ہیں جو اسے غسل دے رہے ہیں۔ انہیں کہتی ہے کہ آرام سے، آرام سے، اتنا سختی سے تو کبھی میں خود نہیں نہایا جتنی سختی سے تم مجھے نہلا رہے ہو، آرام کرو، تھوڑا حوصلہ رکھو، تو مجھے کہاں منتقل کر رہے ہو، کس قبرستان کی طرف لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو، میں تو یہاں موجود ہوں۔ یا لوگ گریہ وزاری کر رہے ہیں تو ان کو کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو، میں تو یہاں ہوں، بالکل صحیح و سالم ہوں، تم کیوں رو رہے ہو۔ یہ جو روایات اس مضامین پر ہمیں مل جاتی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی روح بدن سے تجرد اختیار کرنے کے بعد، جدا ہونے کے بعد، یہ روح ان سب چیزوں کو مشاہدہ کرتی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ مشاہدہ اس آنکھ کے ذریعے سے وہ روح کر رہی ہے؟ نہیں، انسان کا نفس اور انسان کی روح ان تمام مشاہدات کو، ان تمام کلمات کو جو وہ زبان سے جاری کر رہی ہے، کیا اس زبان سے جاری کر رہی ہے، اس آنکھوں سے دیکھ رہی ہے؟ نہیں،
کیا اس مغز سے وہ ان کاموں کو انجام دے رہی ہے؟ نہیں، بلکہ خود یہ روح مجرد ہے، نفس ناطقہ ہے، اور یہ مشاہدہ کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کے وجود میں اصلی محرک جو ہے وہ انسان کا نفس ہے، جو ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، اور انہی مشاہدات کو مکاشفات مثالیہ کہا جاتا ہے جو انسان کا نفس کرتا ہے۔ یعنی انسان کا نفس جب اس باڈی سے جدا ہو جائے تو پھر وہ جن چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے انہیں مشاہدات مثالیہ کہا جاتا ہے، اور انسان کی اس باڈی کے پیچھے جو محرک حقیقی عامل ہے وہ انسان کی روح ہے۔ بس اوقات انسان ایسی چیزوں کو اسی دنیا میں بھی مشاہدہ کرتا ہے کہ جو وہ خارج میں مشاہدہ نہیں کر رہا ہوتا۔ مثلا میری آنکھ ایسی چیزوں کو مشاہدہ کر رہی ہے جو خارج میں ہے ہی نہیں، یا انسان ایسے ذائقوں کو مشاہدہ کرتا ہے، چکھتا ہے، یا ایسی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو خارج میں ان کی حقیقت ہی کچھ اور ہے۔ میں مثال اس کی آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ مثال سے مطلب کو واضح کیا جاتا ہے۔ المثال مقرب، مثال مطلب کو قریب لانے میں انسان کے ذہن کے نہایت ہی قریب ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے روایات میں اس مطلب کی طرف دیکھا ہوگا کہ مثلا وہ امام معصوم کے ساتھ ایک صحابی گیا حج کرنے کے لیے، اور امام سے مخاطب کر کے امام کو کہتا ہے کہ کس قدر حاجی زیادہ ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاجی زیادہ نہیں ہے، حاجی تو بہت کم ہے، افراد بہت زیادہ ہے۔ تو وہ تعجب کرتا ہے، امام معصوم اس کو چشم برزخی اس کی کھولتے ہیں اور وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مولا، آپ نے صحیح فرمایا، یہاں حاجی تو کوئی اکا دکا ہی نظر آ رہا ہے، باقی لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، حیوانات زیادہ ہیں، وحشی درندے بہت زیادہ ہیں، یہاں پر حاجی کوئی ایک دو یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو عزیزان، یہاں انسان نے ایک ایسی حقیقت کو مشاہدہ کیا ہے جو عالم خارج میں موجود نہیں ہے۔ یعنی وہاں انسانوں کے روپ میں دو ٹانگوں والے، دو ہاتھوں والے، ایک دھڑ، سینہ، چھاتی، یہ جو افراد ان خصوصیات کے حامل ہیں، یہ بیت اللہ کے نزدیک لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے باقاعدہ وہاں طواف کر رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں خداوند متعال کے بیت کے ارد گرد۔ یہ انسان ہے، علی ظاہر انہیں انسان کہا جاتا ہے، لیکن امام نے اس صحابی کی چشم برزخی کو کھول دیا تو اس نے کہا مولا ان میں حاجی تو کوئی ایک دو ہی ہیں، باقی تو سب حیوانات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چشم برزخی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آیت اللہ بہجت یا بہت سارے ہمارے ایسے علماء جن کی چشم برزخی کھل چکی تھی اور وہ ایسے حقائق کو مشاہدہ کرتے تھے جو اللہ ظاہر دوسرے لوگ مشاہدہ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی یہ آنکھ کسی کو کتے کی شکل میں، کسی کو سور کی شکل میں، کسی کو بھیڑیے کی شکل میں مشاہدہ کر رہی ہے؟ در واقع وہ تو انسان ہے جسے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پس اس کی حقیقی صورت جو انسان نے مشاہدہ کی ہے وہ انسان نے اسی مکاشفات مثالیہ اور اسی نفس ناطقہ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا ہے۔ یا انسان بسا اوقات ایسی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جو ایک اور رنگ و صورت میں ہوتی ہیں۔ یہ تو انسانوں کی مثال دی۔ بسا اوقات انسان کے سامنے ایک کھانا لایا جاتا ہے اور کہتے ہیں انسان کو کہ بھئی آپ اس کھانے کو کیا کرو، تناول کرو۔ انسان دیکھتا ہے کہ اس کھانے سے خون کے فوارے جاری ہیں، اس کھانے کے اندر جو ہے وہ کیڑے مکوڑے اور عجیب و غریب قسم کی، ایسے جیسے آپ نے کوئی فلم مشاہدہ کر لی ہے کہ ایسی ایک فلم بنائی جائے کہ ایک ایسا کھانا انسان کے سامنے لایا جائے جس میں سے خون ابل رہا ہو، جس میں سے جو ہے وہ کیڑے باہر نکل رہے ہوں، اور انسان کو یہ کہا جائے کہ آپ اس کھانے کو تناول کریں۔ وہ کہے میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں، مجھے تو اس کو دیکھ کے الٹی آ جائے گی۔ وہ کہیے ہم تو آپ کے لیے بہت خوبصورت اور بہت اچھی اور بہت لذیذ بریانی لے کر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے دیکھ کر آپ کو الٹی آ جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ اس شخص نے اپنی برزخی آنکھ سے اس کھانے کی حقیقت کو مشاہدہ کر لیا ہے اور اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کھانے کے اندر خمس کے پیسے شامل ہیں، اس کھانے کے اندر سود کے پیسے شامل ہیں۔ وہ مال جس میں سود ہے، وہ مال جس میں خمس کی رقم موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کا حق موجود ہے اور وہ ادا نہیں کیا ہوا، وہ انسان نہیں کھا سکتا۔
ایک عارف کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ ایسی غذاؤں کو تناول کرے۔ یہ بھی ایک معنی ہے۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ مشاہدات کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم کمال تک نہیں پہنچتے، کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے مال میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا حق موجود تو نہیں ہے؟ اگر اہل بیت کا حق آپ کے مال میں ہے تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ آپ کے مال میں اس طرح سے برکت ہو اور آپ مدارج عالیہ طے کریں؟ بالفرض آپ نے مال کا خمس تو نکال دیا، کیا آپ نے اس خمس کو اس کے مستحق تک پہنچایا ہے؟ معمولاً آج کل تو نہایت افسوس کی یہ بات کی جاتی ہے کہ بارگیننگ کی جاتی ہے مجتہدین کے ساتھ، کتنا دوں تو کتنا لوں، اتنا دوں آپ کے ساتھ، اتنا واپس لوں گا آپ کے ساتھ۔ یہ کس نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اگر مراجع کے دفتر میں ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں تو بھی غلط ہے۔ کسی مجتہد کا فعل غلط فعل اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے، اور کسی عوام الناس میں سے کسی فرد کا فعل اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا ان مسائل پر دقت کریں۔ کیوں ہم ان مسائل سے غافل ہیں؟ ہم نے خدا کو جان نہیں دینی ہے؟ ہم نے کیسے تصور کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت بھی آئے، جبکہ ہم اس طرح سے دینی امور کے ساتھ جو ہے وہ تمسخر کرتے ہیں اور مزاح کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ لہٰذا انسان کے سامنے کھانا لایا جاتا ہے، انسان اس کھانے میں خون کو دیکھ رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھ رہا ہے۔ کھانا کھلانے والا شخص اسے کہتا ہے کہ یہ تو بہت خوبصورت، لذیذ سے لذیذ ترین کھانا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، لیکن وہ شخص کہتا ہے، عارف کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں، اس میں اہل بیت کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں، اس میں سود کے پیسے شامل ہیں، اس میں غصبی اموال شامل ہیں۔ یہ بس اوقات ہمارے معاشرے میں بعض علماء ایسے بھی ملے ہیں کہ وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا چونکہ یہ ایک پاکیزہ ہاتھ سے تیار نہیں ہوا ہے۔ یعنی اس کھانے کو تیار کرنے والی خاتون خانہ باوضو نہیں تھی۔ اگر بہت ہی بلند مقام پر کوئی شخصیت پہنچی ہو تو اس نے باوضو ہو کر اس کھانے کو نہیں بنایا ہے، یہ ایک ایسی حالت میں بنایا ہے کہ جو خواتین کی مخصوص حالت ہے، اس میں اس نے کھانے کو تیار کیا ہے، لہٰذا میں اسے نہیں کھا سکتا ہوں۔ یہ ہر کسی شخص کے لیے نہیں ہے۔ بار بار اس مطلب کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ آپ غلط مطالب کو غلط سمت میں نہ لے جائیں۔ ہم نے کہا ہے کہ مراقبے کے مراحل ہیں، وہ مرتبہ جو مراقبے کا عالی مرتبہ ہے، جو بزرگان کے لیے ہے، عرفاء کے لیے ہے، عظیم شخصیات کے لیے ہے، اسے پہلے مرحلے میں جاری نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے سیر و سلوک کی وادی میں قدم رکھا ہے، آپ کہیں وہ خاتون جو مخصوص حالات میں ہوتی ہے وہ میرے لیے کھانا نہ بنائے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ خود تو پہلے اپنی حالت ٹھیک کر لیں، بعد میں کسی خاتون کے بارے میں گفتگو کریں۔ ہم ان قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی چشم برزخی کھل گئی اور وہ چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، یہی کھانے کی خباثت کو مشاہدہ کر رہا ہے، یہی افراد کی پاکیزگی اور عدم پاکیزگی کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ جیسے متعدد میں واقعات بیان کر چکا ہوں کہ افراد جنوب کی حالت میں درس کے اندر آتے ہیں، استاد درس بند کر دیتا ہے کہ جاؤ آج درس نہیں ہے، پھر اس شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آئندہ میرے درس میں اس حالت میں آنے کا تمہیں اختیار حاصل نہیں ہے، خبردار آئندہ تم اس طرح سے میرے درس کے اندر آئے تو یہ پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ درس ہے، اور تم ایسے ایک نجس حالت میں میرے درس کے اندر آ گئے ہو، آئندہ ایسے نہیں کرنا ہے۔ یہ متعدد، اگر آپ جائیں ہمارے علماء کی پلے لسٹ میں نے متعدد واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، آیت اللہ مرعشی نجفی سے متعلق اور دیگر شخصیات اور بزرگان سے متعلق، اور انشاءاللہ اگر ہمیں توفیق ملی تو ہم آئندہ بھی بیان کریں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب قالب مثالی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان مشاہدہ کرتا ہے، انسان کی شامہ، انسان کی باصرہ، انسان کی لامسہ، انسان کی ذائقہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا دوبارہ ان مطالب کی طرف میں واپس پلٹتا ہوں کہ پس نفس انسانی جو ہے وہ بدن سے فاصلہ اگر اختیار کر جائے تو بدن سے فاصلہ اختیار کرنے کے بعد اس کے ادراکات میں وسعت آ جاتی ہے اور وہ بہت سی ایسے حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے جو اس بدن مادی کے اندر رہتے ہوئے وہ ان چیزوں کو مشاہدہ نہیں کر پا رہا تھا۔ واپس آتا ہوں آیت اللہ تہرانی کی عبارت میں اور آغاز سے اس عبارت کو قرأت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان مطالب کو آپ کی خدمت میں دوبارہ بیان کروں۔ فرماتے ہیں چون سالک در امر مراقبہ مواظبت نمود،
یعنی جب سالک نے مراقبے کے کام کا آغاز کیا، اس کی پابندی کی، تو پھر نتیجے میں حق تعالی اسباب مہر و عطوفت، تو خداوند متعال مہربانی کرتے ہوئے، ملائمت کرتے ہوئے، برعو بعنوان طلائے ظاہر می گرداند، یعنی انوار، خداوند متعال اس کے اوپر کچھ انوار جو ہے وہ ظاہر کرے گا کہ جن کو یہ مشاہدہ کرے گا۔ پھر آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں در ابتداء امر، یعنی مراقبے کے آغاز میں، این انوار مانند برق ظاہر گشتے و ناگہان پنہان می شوند، یعنی یہ عارف جب مراقبے کی سیر و سلوک کی ابتدائی سٹیج میں ہوتا ہے تو یہ بجلی کی طرح انسان کے وجود میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ انسان انہیں مشاہدہ کرتا ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ نور آج سے پہلے اپنی زندگی میں مشاہدہ نہیں کیا تھا، آج یہ بجلی کی تیزی کی طرح میرے وجود میں آیا ہے اور غائب ہو گیا، پس ایک چیز آئی ضرور ہے میرے وجود میں۔ پھر آیت اللہ فرماتے ہیں این انوار کم کم قوت یافتے، جس قدر یہ سالک اپنے مراقبے میں شدت اختیار کرتا جاتا ہے، پابندی اس میں پختگی لے کر آتا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ نور جو ہیں یہ پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مانند زیر ستارہ ریز درخشان می گردد، ایک نہایت ہی باریک اور چھوٹے ستارے کی طرح انسان کے وجود میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہاں چمک رہے ہوتے ہیں۔ جس قدر انسان اپنے مراقبے میں پختگی لائے گا، یہ انوار جو ہے وہ انسان کے وجود میں آہستہ 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 وسعت اختیار کرتے جائیں گے اور پھر ایک سورج کی طرح وسیع ہو جائیں گے، اور سورج کی طرح ایک وسیع تپش کے ساتھ اور وسیع نور کے ساتھ جو ہے وہ نور افشانی کریں گے۔ لہٰذا آیت اللہ فرماتے ہیں کہ این انوار کم کم قوت یافتے، آہستہ آہستہ یہ انوار جو ہے یہ پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، و مانند ستارہ ریز درخشان می گردد، ایک چھوٹے ستارے کی طرح چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، سپس نیز قوت یافتے، اور اس کے بعد پھر مراقبے کے نتیجے میں یہ آہستہ آہستہ قوی ہوتے جاتے ہیں اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں، روشن تر ہوتے جاتے ہیں، بے صورت ماہ، پہلے چاند بن جائیں گے، و بعدن بے صورت خورشید پدید بھی آید، بعد میں ایک سورج کی حیثیت سے جو ہے نا وہ نور افشانی اور ضوء افشانی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پھر آیت اللہ فرما رہے ہیں وگاہی مانند چراغی کے افروختے باشند یا قندیلی نمایان می شود، بس اوقات یہی جو انوار ہیں یہ ایک لیمپ کی طرح، ایک لائٹ کی طرح جو ہے نا وہ روشن ہو جائیں گے، یا جیسے ایک قندیل اور ایک موم بتی جلائی جاتی ہے اور وہ روشن ہوتی ہے، اس طرح انسان کے وجود میں ایک قندیل کی طرح جو ہے نا یہ روشن ہوں گے۔ این انوار را بے اصطلاح عرفا نوم عرفانی نامند، ان انوار کو عرفا کی اصطلاح میں نوم عرفانی کہا جاتا ہے۔ این انوار از قبیل موجودات برزخی ہستند، یہ انوار کیا ہیں؟ وہی موجودات برزخی ہیں جو ہم اوپر بیان کر چکے کہ موجودات مثالیہ، انوار مثالیہ، مشاہدات برزخیہ، یہ وہی چیزیں ہیں۔ ولی ہنگامی کے از این مراتب مراقبت سالک قوی تر گشت، لیکن جیسے جیسے سالک ان مراتب کا خیال رکھتا جائے اور ان کی حفاظت کرتا جائے اور ان پر توجہ دیتا جائے، ان کی رعایت کرتا جائے، مراقبے کے نتیجے میں و رعایت مراقبے را کامل بنمود، اور مراقبے کی مکمل رعایت کرنا شروع کر دے، این انوار قوی شدے، یہ نور آہستہ آہستہ اس قندیل سے بڑی 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 جو ہے نا وہ روشنی میں تبدیل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تمام آسمان و زمین و شرق و غرب را یک پارچے روشن می بیند، تو سالک اپنے وجود سے جلنے والی اس قندیل اور شمع سے آہستہ آہستہ مشاہدہ کرے گا کہ یہ اس قدر مضبوط اور بڑی ہوتی گئی ہے کہ تمام عالم امکان کو، تمام آسمان و زمین کو اسی قندیل عارف نے روشن کر رکھا ہے، یہ وہ مشاہدہ کرے گا۔ حتیٰ مشرق و مغرب میں، آسمان و زمین میں، ہر جگہ کو اسی قندیل کی بدولت جو ہے وہ روشن کر دیا گیا ہے۔ این نور نفس نور نفس است، یہ نور جو انسان کے وجود میں اب روشن ہو رہا ہے یہ نفس کا نور ہے کہ ہنگام عبور از عالم برزخ
حویدہ می شود، کہ جب انسان عالم برزخ میں عبور کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ نور جو ہے نا وہ اس کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے اور آشکار ہو جاتا ہے۔ لیکن در مراحل اولیے عبور کے می خواہد تجلیات نفس شروع شود، سالک نفس خود را بصورت مادی مشاہدے می کند۔ ہم نے عرض کیا وہ افراد جو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم ایک سٹیپ سے دوسری سٹیپ میں جا رہے ہیں، یہی وہ مطالب ہیں جنہیں آیت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ آغاز میں یہ نور کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ وسعت اختیار کرتا جاتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے، اور جب انسان عالم برزخ سے عبور کر رہا ہوتا ہے تب یہ نور آشکار ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ بس ہمیں معلوم ہو جائے گا جب یہ نور اپنے وجود میں مشاہدہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اب ہم عالم کثرت سے گزر کے عالم مثال سے جو ہے وہ عبور کر رہے ہیں اور عالم برزخ سے عبور کر رہے ہیں اور ایک دوسرے عالم میں موجود ہیں۔ لیکن در مراحل اولیہ عبور کے می خواہد تجلیات نفس شروع شود، جب انسان ان مراحل سے عبور کرنا چاہتا ہے اور تجلیات نفس اس کے لیے آغاز ہونا شروع ہوتی ہیں تو سالک نفس خود را بصورت مادی مشاہدے می کند، تو آغاز میں انسان اپنے نفس کو جو مشاہدہ کر رہا ہے تو ایک مادی صورت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ مادی صورت میں ان کی مراد یہی ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک شکل و صورت ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک جو ہے وہ مقدار رکھتا ہے، وہ یعنی طول و عرض و عمق و گہرائی و اس قسم کی چیزیں وہ باقاعدہ رکھتا ہے۔ مثال پھر یہاں پہ مطلب کو آیت اللہ طہرانی اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ مشاہدہ جسمانی نفس ہے کیا چیز۔ مشاہدہ جسمانی نفس کو ایک دوسرے الفاظ میں آیت اللہ طہرانی اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، وب عبارت دیگر چے بسا ملاحظے بکرت، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم بات آپ کی خدمت میں ایسے کریں کہ یہ سالک مشاہدہ کرتا ہے کہ خودش در برابر خودش ایستادے، یعنی یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے ساتھ ایک دوسرا شخص خود میں بیٹھا ہوں اور میں اس کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ ان مرحلے ابتدائے تجرد نفسیس، یہ تجرد نفس کا پہلا ترین مرحلہ ہے اور ابتدائی صورتحال ہے۔ یہاں نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں اور خوبصورت انداز میں آیت اللہ طہرانی ایک مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ ادراک از چشم مادی نہ بودے، یعنی ہم جو اپنے نفس کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دوسرا میں بیٹھا ہوں تو یہ اپنی اس مادی آنکھ سے میں اسے مشاہدہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے نفس سے اسے میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہاں باقاعدہ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آپ بیتی اور ایک واقعہ ان سے نقل فرما رہے ہیں آیت اللہ طہرانی۔ فرماتے ہیں مرحوم استاد علامہ حاج مرزا علی قاضی رضوان اللہ علیہ می فرمودن، یعنی آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہیں اپنے شاگردوں کے سامنے اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ روزی از اتاق بیرون آمدے، کہ ایک دن میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، ودر دالان خانے دیدم، اور کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ جو ایک ہال ٹائپ ایک جگہ ہوتی ہے وہاں میں نے مشاہدہ کیا، خودم را در کناری ساقط و سامت ایستادم، میں نے وہاں اپنے وجود کو دیکھا کہ میرے ساتھ ایک میں دوسرا قاضی بھی کھڑا ہوں جو نہایت ہی خاموش ہے اور چپ کر کے میرے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں بادقت تمام تری بصورت خود نگاہ کرتا ہوں۔ آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کی طرف، یہ جو ساتھ میرے علی قاضی کھڑا ہے اس کے چہرے کی طرف میں نے دقت سے نظر دوڑائی، دیدم در صورت خالی دارم، میں نے مشاہدہ کیا کہ میرے منہ کے اوپر جو ہے وہ ایک تل موجود ہے، چون بے اتاق آمدم، جب میں کمرے میں گیا، ودر آئینے نظر انداختم، اور خود کو میں نے آئینے میں دیکھا، دیدم کہ در صورت من خالی بود، کہ میرے چہرے پر وہ تل موجود ہے، ومن تاقنون آن را نہ دیدے بودم، آج تک میں نے اس تل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ آیت اللہ قاضی کی ایک آپ بیتی یہاں پر آغا طہرانی جو ہے نا وہ نقل کر رہے ہیں کہ آغا قاضی اپنے کمرے سے باہر نکلے اور آ کر انہوں نے وہاں پر مشاہدہ کیا کہ ایک علی قاضی دوسرا بھی کھڑا ہے، پھر اس کے چہرے کی طرف نہایت دقت سے نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ چہرے پر ایک تل موجود ہے، آج تک میں نے اس کو اپنے چہرے پر تو نہیں دیکھا تھا، تو میں اندر جاتا ہوں کمرے میں اور جا کر آئینے میں دقت سے مشاہدہ کرتا ہوں کہ کیا میرے چہرے پر وہ تل موجود ہے، تو کہا ہاں وہ تو تل میرے چہرے پر موجود ہے، آج تک میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، لیکن آج اس
جسم برزخی کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ میرے چہرے پر ایک تل ہے۔ یہ جو ہے یہ مادی صورت میں علی قاضی طباطبائی میرے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے، مادی بمعنی ان کہ اس کا باقاعدہ ایک طول ہے، ایک عرض ہے، ایک عمق ہے، ایک صورت موجود ہے، وگرنہ اس سے بالاتر مراتب میں جب جائیں گے تو اس کنڈیشن میں یہ ظاہر نہیں ہوگا انسان کا نفس۔ یہاں اگلی سرخی آیت اللہ طحرانی بیان کر رہے ہیں کہ سالک خودش را گم می کند۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ عارف اور سالک خود اپنی حقیقت کو گم کر دیتا ہے اور اس کو کھو بیٹھتا ہے، یعنی وقتی روح از بدن جدا می شود، یعنی جب انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے، بس اوقات خودش را گم می کند، انسان خود کو گم کر دیتا ہے۔ اب اس کی بدون روح بدن جداگانے مستقل آدم نیس، یعنی اگر انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جائے تو وہ مستقل ایک انسان نہیں ہے، وہ اس بدن کے ساتھ ہی ایک انسان کامل بنے گی، وگرنہ جدا سے ایک انسان کامل وہ نہیں ہے۔ یہاں میں ایک گریز دیتا جاؤں، میں نے روح مجرد میں اس واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ وہ جو ایک صوفی ٹائپ ایک شخص ہوتا ہے جس نے یہ سن رکھا ہوتا ہے کہ انسان جب تجرد کی حالت میں آتا ہے تو وہ اپنے نفس سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس نے یہ پلان کیا کہ میں اپنی حقیقت کو گم نہ کر دوں۔ اس نے ہمیشہ اپنی جو گردن کے ساتھ ایک کدو کو جو ہے نا وہ کسی ڈوری کے ساتھ باندھ کے اپنی گردن پہ آویزاں کر لیا اور لٹکا لیا، تاکہ اگر کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو یہ کدو مجھے کم از کم بتا دے گا کہ اصلی والا بندہ کون سا ہے، نقلی والا بندہ کون سا ہے۔ مثلا ابھی آگا قاضی طباطبائی اپنے کمرے سے باہر نکلے، دیکھا ایک علی قاضی دوسرا ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہاں بس اوقات ایک عارف حقیقت کو گم کر بیٹھتا ہے کہ بھئی اصلی میں ہوں یا اصلی یہ ہے، ہم دونوں میں سے اصلی بندہ کون سا ہے، نقلی والا کون سا ہے، یہ معلوم تو ہونا چاہیے نا۔ بس اوقات انسان کو یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے، تو اس صوفی نے، اس بندے نے اپنی گردن پہ ایک کدو باندھ کے لٹکا رکھا تھا تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس کی اصلی والی حقیقت کون سی ہے، یہ ہے یا وہ ہے۔ ایک جگہ سو رہا تھا تو کسی نے اس کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے اس کی گردن سے اس کدو کو اتار کے تو اپنی گردن پہ لٹکا لیا اور ساتھ ہی جا کر وہ سو گیا۔ اب وہ بندہ خدا اٹھا تو اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بندہ جو ہے نا وہ آ کر سو رہا ہے اور اس کی گردن پر ایک کدو ہے، اپنی گردن میں دیکھا تو میرے پاس کدو نہیں ہے، تو نہایت ہی پریشان کہ الہی اگر میں ہوں تو میرا کدو کدھر ہے، اور اگر یہ میں ہوں تو پھر میں کدھر ہوں۔ تو یہ ایک حقیقت ایک سالک کے ساتھ بسا اوقات پیش آتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو گم کر دیتا ہے۔ آیت اللہ طحرانی اسی مطلب کی طرف اس عبارت میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وگاہی سالک متوجہ می شود کہ خودش را گم کردہ است، یعنی بسا اوقات سالک اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی حقیقت کو گم کر دیا ہے۔ وہ ہر چیز جستجو می کند نمی توانت خود را پیدا نماید، یعنی جس قدر وہ تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی حقیقت کو نہیں تلاش کر پا رہا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ گفتے شد کہ این مشاہدات در مراحل ابتدائی تجرد نفس بودے، یعنی یہ بات آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں یہ تجرد نفس کی ایک کیفیت ہے، مقید بے زمان و مکان ہستن، یعنی وہاں اس کو زمانے کی بھی قید ہے، وہاں اس کو مکان بھی قید ہے، وہاں ابعاد مقداریہ بھی وہ رکھے گا، جبکہ اس کے اوپر والے مرحلے میں جب انسان کا نفس تجرد اختیار کرے گا تو وہاں یہ ابعاد مقداریہ وہ نہیں رکھے گا، زمان و مکان کا وہ پابند نہیں ہوگا۔ لیکن اس مرحلے میں زمان و مکان کا چونکہ پابند ہے، ابعاد مقداریہ رکھتا ہے، تو انسان بس اوقات خود کو گم کر لیتا ہے کہ حقیقت میں میں ہوں یا یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ میں ہوں، ہماری حقیقت کون سی ہے۔ تو بس اوقات ایک عارف، ایک سالک اپنی حقیقت کو گم کر دیتا ہے۔ وبعداً در اثر توفیقات الہی سالک می تواند تمام حقیقت نفس خود را تجرد تام و تمامی مشاہدے نمایت، آہستہ آہستہ جوں اس کے مراقبے میں پختگی آتی جاتی ہے تو یہ سالک اپنے نفس کی حقیقت کو تجرد تام مشاہدہ کرتا ہے، ایسا تمام کہ جس میں ابعاد مقداریہ کی ضرورت نہیں ہے، جس میں زمان نہیں ہے، جس میں مکان نہیں ہے، تمامی بطور تام تمامی مشاہدے میں کند، یعنی تجرد تام کے ساتھ وہ اپنے وجود کو اور اپنی حقیقت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ تجرد از بدن، یعنی وہاں پر اب اس کے پاس کوئی بدن نہیں ہے،
تجرد از زمان، وہاں اس کے پاس کوئی زمان نہیں ہے، تجرد از مکان، کسی مکان کا وہ پابند نہیں ہے، وہ مرحلہ بالائی دارد، یعنی ایک اوپر والی سٹیج پر موجود ہے۔ اس مطلب کو بھی میں جہاں آغا بہاری حمدانی کے حالات زندگی نہیں معذرت، آغا روح مجرد سے جب آغا حداد کا وہ تذکرہ ہوا کہ وہ بہار کے قبرستان میں گئے اور وہاں آغا بہاری کی قبر پر گئے اور وہاں انہوں نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں مجھ سے پہلے جو عرفاء آئے، سالک آئے، بزرگ شخصیات آئیں، آغا جواد انصاری حمدانی آئے، وہ در واقع یہاں مجھے تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، آغا بہاری سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ پھر وہاں لوگوں نے اعتراضات کیے تو آیت اللہ تہرانی نے اس کا جواب دیا، جو تفصیلی جواب میں نے وہاں درس کی صورت میں ریکارڈ کیا، آپ لوگوں نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہ وہ سٹیپ ہے کہ جہاں آغا حداد اپنے وجود کے تجرد تام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا وجود تجرد تام تھا اس مرحلے میں، زمان و مکان کا پابند نہیں تھا، محتاج نہیں تھا، ایک بالاتر مرحلے میں موجود تھا۔ آخری الفاظ اور آخری پیراگراف میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ آیت اللہ تہرانی یہاں پر مرزا جواد ملکی تبریزی سے متعلق ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ از مرحوم حاج مرزا جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ علیہ نقل است، یعنی مرزا جواد آغا ملکی تبریزی جو بزرگ عرفاء اور شخصیات کے اساتید عرفانی میں سے گزرے اور بہت عظیم عارف ہیں، ان سے یہ بات نقل ہے کہ ایشان مدت 14 سال شاگرد و ملازم استاد عرفان و توحید مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی رضوان اللہ علیہ بودند، یعنی مرزا جواد آغا ملکی تبریزی ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد رہے بطور کامل مستقل 14 سال، ان کے محضر سے عرفان و توحید کے دروس کو پڑھا ہے اور کمال حاصل کیا ہے۔ روزی استاد بمن فرمود، یعنی مرزا جواد کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ملا حسین قلی حمدانی نے مجھے کہا کہ مقام تربیت فلان شاگرد بے عہدہ شماست، کہ آج کے بعد فلاں شاگرد کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس شاگرد کو لے جائیں، انہیں آپ جو ہے وہ سیر و سلوک کی تربیت کریں اور ان کو تعلیم دیں۔ آن شاگرد ہمتی فراوان داشت و عزمی راسخ، آیت اللہ ملکی تبریزی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاگرد نہایت ہی باہمت، باحوصلہ اور بلند ہمت اور عزم پختہ ارادے کا مالک شاگرد تھا۔ مدت 6 سال در مراقبت و مجاہدت کوشش نمود، اس شاگرد نے میرے پاس مسلسل 6 سال جو ہے وہ کام کیا، محنت کی، جد و جہد کی اور پختہ عزم و ارادے کے ساتھ مقامات اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی، تاب مقامی رسید کہ قابلیت محض بود، یعنی ایک ایسے مقام پر وہ پہنچ گیا کہ اب وہ خالص ہو چکا ہے، قابلیت محضہ رکھتا ہے برائے ادراک نفس، تجرد نفس، یعنی اب اسے تجرد نفس کی تعلیم دی جا سکتی ہے، اب اس کے اندر خالص آمادگی ہو چکی ہے اس چیز کی۔ خاصتم این سالک راہ سعادت بے دست استاد بدین فیض نائل و بے این خلعت الہی مخلع گردد، یعنی میں نے یہ چاہا کہ اس آخری سٹیج پر تجرد تام کی جو تعلیم ہے اور تجرد نفس کی جو تعلیم ہے، یہ ہمارے بزرگوار استاد ملا حسین قلی حمدانی اس شاگرد کو یہ تعلیم دیں، میں اس کو یہ تعلیم نہ دوں، ان کے پاس میں اس کو لے جاؤں۔ اورا بخود بخانے استاد بردم، میں اس شاگرد کو اپنے ساتھ استاد کے گھر لے گیا۔ و پس از عرض مطلوب استاد فرمودن، میں نے استاد کو اس بچے کی پروگریس رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ بہت اچھا چل رہا ہے اور اب اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ تجرد نفس کی تعلیم اسے خود اپنے دست مبارک سے عطا کریں۔ تو ملا حسین قلی حمدانی نے میری بات سننے کے بعد کہا، ان کی چیز ہی نہیں، تجرد نفس کی تعلیم دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فوراً بدست خود اشارے کردن، آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، فرمودن تجرد نفس مثل این، یعنی اس شاگرد کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا دیکھو تجرد نفس ایسے ہوتا ہے، یوں اشارہ کیا۔ آن شاگرد می گفت، وہ شاگرد کہتا ہے کہ فوراً دیدم، میں نے فوراً اس بات کو مشاہدہ کیا کہ من از بدنم جدا شدہ ام، میں اپنے بدن سے جدا ہو گیا ہوں۔
و در کنار خود موجودی را مانند خود مشاہدے می کنم، میں اپنے ساتھ ہی اپنے جیسے ایک دوسرے فرد کو مشاہدہ کر رہا ہوں جو میرے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں اس واقعے سے آیت اللہ طحرانی نے جو نقل کیا مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے، کچھ نکات میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو خاتمے بالخیر کرتا ہوں، اور آخری عبارت آپ کی خدمت میں آیت اللہ طحرانی کی ایک آخری پیراگراف جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں پہلا نقطہ یہ ہے کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی خود بھی اپنے اس شاگرد کو تجرد نفس کی تعلیم دے سکتے تھے، لیکن خود جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ یہ استاد بزرگوار جنہوں نے یہ شاگرد مجھے دیا ہے، استاد کے احترام اور ادب کی ہمیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھیں استاد کا ایک بہت بڑا احترام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ استاد نے ایک شاگرد آپ کے سپرد کیا ہے تو آپ وہاں اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں کہ اب میں یہاں سب کچھ میں ہی ہوں، نہیں، بلکہ آپ اس کی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ استاد کو دیتے رہیں۔ اگر استاد پھر مزید کچھ مناسب سمجھے تو وہ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو رہنمائی کرے گا، اپنے استاد سے منقطع نہ ہو۔ یہ ایک مرحلہ جو اس داستان سے آیت اللہ طحرانی کی اس نقل سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب جو اس مطلب سے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے اس حکایت سے اور اس داستان سے، وہ یہ ہے کہ شاگرد میں اس صلاحیت تھی تبھی تو اس کو 6 سال لگے ہیں۔ یعنی وہ افراد کہ جو صلاحیت رکھتے ہیں اور استعداد رکھتے ہیں، ان کی تربیت کرنے والا شخص بھی اگر مرزا جواد آغا ملکی تبریزی جیسا استاد ہو، شاگرد بھی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کو کمال تک اور تجرد نفس تک پہنچنے میں 6 سال لگتے ہیں۔ اب 6 سال بعض لوگ کہیں گے کہ بہت زیادہ ہے، بعض لوگ کہیں گے کہ بہت ہی کم مدت ہے 6 سال، اس کو زیادہ ٹائم لگنا چاہیے تھا۔ تو یہاں دو پہلو کہ شاگرد میں واقعاً بہت استعداد تھی، بہت صلاحیت تھی، اس وجہ سے 6 سال لگے ہیں، وگرنہ اگر کوئی دوسرا ہوتا میرے جیسا تو ممکن ہے 12 سال یا 25 سال اس کو لگ جاتے۔ یا دوسری اس کی تعبیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ مدت بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے اسے 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں ہی تجرد نفس حاصل ہو جاتا، تو 6 سال کیوں لگے؟ تو یہاں ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ دیکھیں، شاگرد کی تربیت میں استاد خود بہتر سمجھتا ہے اور ایک مناسب کردار ادا کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں نے اس شاگرد کی تربیت بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسے ایسے پیچ و خم راستے سے نہیں لے کر جانا جہاں اس کی گمراہی کے امکانات زیادہ ہوں، جہاں اس کی ہلاکت کے امکانات زیادہ ہوں۔ لہٰذا میں اس کو مطمئن راستے سے منزل مقصود تک لے کے جاؤں گا، شارٹ کٹ کی تعلیم نہیں دوں گا جو آج کل لوگ ہم سے شارٹ کٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ذکر بتائیں کہ ہم وہ ذکر کریں، صبح نیند سے جب اٹھے تو دیکھیں کہ ہم تو علی قاضی طباطبائی بن چکے ہیں۔ ایسا شارٹ کٹ نہ تو ہمارے پاس ہے اور نہ ہی مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے پاس تھا۔ تیسرا مطلب جو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ ایک شاگرد کو اپنے استاد پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ اگر آپ کی تربیت میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو اس پر اعتماد کریں۔ زیادہ وقت لگ رہا ہے، پرابلم نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، وہ تمام مراحل کو بخوبی جانتا ہے کہ آپ کو کس راستے سے گزرنا ہے، کن مراحل سے عبور کرنا ہے۔ اگر آپ کو استاد کے اوپر حسن ظن نہیں بلکہ سوء ظن ہوگا تو وہ آپ کو کمال تک نہیں لے کے جائے گا، بلکہ آپ تنزلی کے مراتب جو ہیں، انحطاط کے مراتب جو ہیں وہ طے کریں گے۔ لہٰذا استاد پر اعتماد کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور آخری مطلب جو اس بات سے واضح اور روشن ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے شاگرد کو کچھ عطا کر دینا یہ خود ایسے مکاتب کی عدم پختگی کی دلیل ہے۔ یعنی آیت اللہ جواد آغا ملکی تبریزی نے اس کی تربیت کرتے کرتے 6 سال لگا دیے، یہ اس کو 6 سال سے پہلے بھی یعنی 5ویں سال، 4تھے سال، 3رے سال، دوسرے سال جو ہے وہ تجرد نفس کی تعلیم دے دیتے یا آغا کے پاس لے جاتے، استاد کے پاس وہ تعلیم دلوا دیتے۔ نہیں، وقت سے پہلے اگر کسی مکتب دینی میں، کسی مکتب عرفانی میں کسی شاگرد کو کسی چیز کی ترغیب دلائی جاتی ہے، تلقین کر دی جاتی ہے، کوئی ذکر دے دیا جاتا ہے، کوئی اس کو چیز دکھا دی جاتی ہے، تو یہ اس مکتب کی عدم پختگی کے اوپر دلیل ہے۔ اگر وقت سے پہلے کسی کو کوئی انعام و اکرام سے نواز دیا جائے، ایک آدمی نے پہلی جماعت نہیں پڑھی ہے، اس کو آپ اٹھا کر دوسری میں بٹھا دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مدرسہ جو یہ خطرناک کام کر رہا ہے وہ مدرسہ پختہ مدرسہ نہیں ہے، یہ ابھی خود مراحل اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔
آخری لائن جسے میں آیت اللہ طحرانی کی عبارت سے آج آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ نئے مطلب سے کل اپنی گفتگو کا آغاز کروں، وہ یہ ہے کہ باید دانست کے شہود موجودات برزخیے چندان شرافتی نہ دارت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سیر و سلوک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اچھے خواب ہی نہیں آتے ہیں، ہمیں کوئی نورانی موجودات نظر ہی نہیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ غلط ہے۔ نہیں عزیزان، آپ کا راستہ درست ہے، غلط نہیں ہے۔ اگر آپ نے عرفان شیعی فقاہتی کی تعلیمات پر عمل کیا ہے تو آپ کا راستہ درست ہے، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ غلطی اور خامی اس راستے میں نہیں پائی جاتی ہے۔ بس آپ کو جو یہ موجودات برزخیہ نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ جو آپ کو انوار نظر نہیں آ رہے، تو آیت اللہ طحرانی یہاں لب مطلب بیان کریں کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شہود موجودات برزخیے چندان شرافتی نہ دارت، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آدمی حتماً ان کو مشاہدہ کرے، بلکہ شرافت ہمان رؤیت نفس است۔ شرافت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کو مشاہدہ کرے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس انسان نے اپنے نفس کو مشاہدہ کر لیا اور اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ درعین رؤیت، درعین تجرد و کامل، یعنی انسان اپنے نفس کو رؤیت کر رہا ہے تجرد تام کے اندر اور تجرد کامل میں اپنے نفس کو مشاہدہ کر رہا ہے، تو ایسا انسان جو اپنے نفس کو تجرد تام و کامل میں، یعنی زمان و مکان کی قید سے منزہ، مقداری امور کی قید سے منزہ اپنے نفس کو اگر کوئی شخص مشاہدہ کر لیتا ہے تو ایسا شخص اپنے پروردگار کی معرفت کے قریب ہو گیا ہے، چونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہی ہماری اسلامی تعلیمات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری گفتگو آج بھی آپ سے طولانی ہو گئی، چونکہ ہم ایک موضوع کو لے کر چل رہے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنا موضوع کمپلیٹ آپ کی خدمت میں بیان کریں تاکہ اگلے سٹیپ پہ اور اگلے مرحلے میں جب ہم اپنی گفتگو کے اندر داخل ہوں تو ایک نیا موضوع لے کر آپ کے ساتھ شریک بحث ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آپ لوگوں کا سننا اس اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وہ مومنین جو مختلف مشکلات میں، مختلف پریشانیوں میں ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ ہم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کے صدقے ان کی تمام مشکلات مادی، معنوی، برزخی، اخروی، ان کی مشکلات کو برطرف کرے، ان کی زندگی میں جو گرہیں آ چکی ہیں ان گرہوں کی گرہ گشائی کرے اور وہ آسودہ خاطر ہو کر ان منازل عرفانی اور سیر و سلوک کے مراحل کو طے کرے۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت حجت، حضرت صاحب العصر والزمان ہم سے راضی و خوشنود ہوں، اور ہماری حضرت خداوند متعال کے حضور یہ التجا ہے کہ ہمارے والی حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔